میں نے پاور لفٹنگ کا آغاز کیا. الحمدللہ 20 دفعہ پاکستان کا نیشنل چیمپئن رہا ہوں. انٹرنیشنلی پاکستان کی تاریخ کا میں پہلا پولیو سروائیور جو ہے وہ بائکر بھی ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. الحمدللہ پورا سندھ کور کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہوں. امید تھی کہ ہمارے پنجاب سے بھی ہماری سپورٹ ہوتی, اس کاز کو کیا جاتا, لیکن پنجاب کی طرف سے کسی نے کچھ نہیں مطلب کہ کیا. السلام علیکم ناظرین, موجود ہوں اس وقت شہر اقتدار اسلام آباد میں. میرے ساتھ مہمان شخصیت مصطفیٰ صاحب موجود ہیں جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے ملک کا چکر لگا رہے ہیں, اور یہ اسپیشل پرسن ہیں, لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں مصطفیٰ صاحب سے. مصطفیٰ صاحب جو ہیں ان کو گزشتہ روز آئی جی اسلام آباد نے بلایا اور ان کو ایوارڈ دیا اور ان کی بڑی پذیرائی کی, چونکہ یہ خوددار ہیں, کسی سے بھیک نہیں مانگتے اور اپنی زندگی کا سرکل بڑے بہترین طریقے سے چلاتے ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, اور یہ اس بائک پر پورے پاکستان کا چکر لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شہر قائد سے بھی ہو کے آئے ہیں. اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی اپنے بارے میں بتائیے گا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ ماشاءاللہ مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے شہداء کے لیے آپ ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کر بھی چکے ہیں, کر بھی رہے ہیں. کیا کیا پلان ہے زندگی میں, کیا کیا مشکلات کا سامنا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی ماشاءاللہ سے پذیرائی دی ہے. اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں, میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے, اور مجھے بچپن میں پولیو ہونے کی وجہ سے اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور خود کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر جو صلاحیتیں چھپا کر رکھی ہیں, دنیا میں بھیجا ہے, آپ اس کو کس انداز میں کس طرح سے بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو آگے زندگی میں لے کر چلتے ہیں. تو بس یہی تھا ایک. تو مجھے جیسے ہی میں نے پولیو سے جنگ لڑتے ہوئے آپریشن ہوئے اور چلنا شروع کیا بیساکھیوں کے سہارے, تو میں نے پاور لفٹنگ کا آغاز کیا. الحمدللہ 20 دفعہ پاکستان کا نیشنل چیمپئن رہا ہوں. انٹرنیشنلی پاکستان کو گولڈ میڈل بھی دلوا چکا ہوں, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر ایوارڈ, چیف منسٹر ایوارڈ, گورنرز ایوارڈ جو ہیں الحمدللہ اچیو کر چکا ہوں. تو پاکستان کی تاریخ کا میں پہلا پولیو سروائیور جو ہے وہ بائکر بھی ہوں, جو کہ خنجراب ٹاپ پر پہنچنے والا پاکستان کی تاریخ کا میں پہلا جو ہے اسپیشل پرسن ہوں. تو زندگی مشکلات کا حسن ہے, اور مشکلات ہی اصل زندگی ہے. اگر مشکلات کو دیکھ کر ہم گھبرا جائیں اور ہم کہہ دیں کہ ہم بالکل کچھ نہیں کر سکتے یا لوگ کیا کہیں گے, تو جس نے آپ کو بول کر دنیا میں بھیجا ہے تو کل کو پھر اس کو کیا جواب دیں گے. میں یہ سوچتا ہوں, اسی لیے جو ہے مشکلات کا مقابلہ کرنا جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک کک سمجھتا ہوں. تو یہ سفر کا آغاز جو ہے یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے ملک پاکستان کو وہ عظیم کامیابی عطا کی کہ جو دنیا میں جس کی نظیر نہیں ملتی, اور مارکہ حق ہوا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا, آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے. تو تمام اسپیشل پرسنز کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہی تھا کہ میں اپنی اسپیشل بائک کے اوپر پورے ملک کا چکر لگا کر نیشنل ریکارڈ بناتے ہوئے یہ ریکارڈ اور اپنے فوج پاکستان کو, اپنے شہداء کو جنہوں نے اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جانیں قربان کی, ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. اور اسی لیے میں نے اس کا نام جو ہے وہ مارکہ حق بنیان المرصوص نیشنل رائڈ وہ رکھا, اور اس کو کراچی بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اور پھر ایک دلی تمنا تھی کہ کتابوں میں پڑھتے تھے اسکول ٹائم پہ کہ پاکستان کے اندر کون کون سی ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور کون کون سی ایسی تہذیب چھپی ہوئی ہے, تو اس کو بھی دیکھنے کا اشتیاق تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں پر ایک مقصد تھا, اس مقصد کے ساتھ ساتھ ان جگہوں کو بھی دیکھنا نصیب کیا, اور پہلی دفعہ جا کر جو ہے تو الحمدللہ پورا سندھ کور کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہوں.
اور یہاں سے پھر آگے خیبر پختونخوا سے پھر کشمیر، پھر گلگت بلتستان۔ زبردست۔ مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں، دوران سفر آپ نے جب لاہور سے سفر شروع کیا، آپ شہر قائد پہنچے، کیا وہاں پر جو سیاسی شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوئی؟ اور یہ بتائیں کہ وہاں پر گورنر صاحب بھی ہیں، وہاں پر سی ایم صاحب بھی ہیں، کیا کسی نے یہ سفر کو سپانسر کیا؟ آپ نے اتنا بڑا کام کیا اور کر بھی رہے ہیں اپنی کمیونٹی کی طرف سے بھی، اور اسپیشلی فورسز کے شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، کیا وہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس نے کہا کہ مصطفیٰ صاحب جو ہیں ان کے ٹور کو ہم جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا ایک المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ ایک نارمل پرسنس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ڈسیبلٹی کے اندر ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے سی ایم سندھ کو بڑی ہوپ کے ساتھ ان کو ریکویسٹ ڈالی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ریکویسٹ پینڈنگ پہ ہی ہے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور گورنر سندھ نے بلایا تھا کامران خان ٹیسوری صاحب نے، تو ان سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو میں ایک پریزنٹیشن پیش کروں گا اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر مجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے سفر کے لیے جو ہے وہ چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور تقریباً کوئی 1-1.5 مہینہ پھر انتظار کروایا، لیکن بڑی مایوسی ہوئی کہ جس طریقے سے ایک پورا پاکستان ان کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں معاملے میں انہوں نے ان کی طرف سے ابھی تک ان کا سٹاف کہتا ہے کہ جناب ہمیں نہیں معلوم، حالانکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے فلاں سے رابطے میں رہنا، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ لیکن الحمدللہ کہ خورشید شاہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سندھ ٹورزم کے جو منسٹر ہیں سید ذوالفقار علی شاہ اور فیاض علی شاہ صاحب، تو انہوں نے پھر ان کو معلوم ہوا تو خورشید شاہ صاحب نے مجھے گھر بلایا تھا، بہت پیار دیا، بہت عزت دی۔ انہوں نے پھر آگے جو تھا سندھ ٹورزم کے تھرو جو ہے کہ انہوں نے سندھ کے اندر سارا ٹور جو ہے وہ میرا انہوں نے کروایا تھا۔ تو یہاں پر پھر آگے ایون کہ امید تھی کہ ہمارے پنجاب سے بھی ہماری سپورٹ ہوتی، اس کاز کو کیا جاتا، لیکن پنجاب کی طرف سے کسی نے کچھ نہیں مطلب کہ کیا۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی کیسے چل رہی ہے، اور کیا شادی شدہ ہیں، اور آپ کو کس طرح سپورٹ کیا جائے؟ میں شادی شدہ ہوں جی، ایک بیٹا ہے میرا، ماشاءاللہ۔ تو بس یہی ہے، ایک اسی کے اوپر زندگی بسر ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اپنا چھوٹا سا ایک بک سینٹر بنایا ہوا ہے، تو اس کو رن کرتا ہوں۔ لیکن صرف یہی ہے کہ ایک جذبہ ہے کہ کبھی بھی خود کو ناکارہ نہیں ہونے دینا، اور جس طریقے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی اسپیشل جو ایبل پرسن ہے اس کو کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، لیکن جب باری آتی ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی تو ہمیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ چندہ گرانٹیڈ کے طور پر جو ہے، ایون کہ ہمارے کئی ایسے پلیئرز ہیں اسپیشل پرسن جو گولڈ میڈلسٹ ہیں انٹرنیشنلی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کی نمائندگی کر چکے ہیں، لیکن آج وہ در بدر پھر رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی امید چھوڑ دی ہوئی ہے کہ کیا یہ صرف اگر ہمارے ملک میں کسی کھلاڑی کا وقار ہے تو وہ کرکٹر ہے۔ ناظرین، عزم و ہمت کی مثال مصطفیٰ بھائی، اور میری تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ مصطفیٰ بھائی کو مکمل طور پر سپورٹ کریں، حکومت پاکستان سپورٹ کرے، اور اسپیشلی پاک آرمی اور ISPR جو ہے وہ یہ اصل ہمارے یہ ہیرو ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں فخر ہے اس طرح کے ہیروز پر، اور یہ بھی فخر ہے کہ یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہے۔ ناظرین، دیکھتے رہیے ہماری ویب، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔